السلام علیکم۔ آج جو میں ناول شروع کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے رگے جان سے آگے، اور اس کو لکھا ہے شاہدہ اعظم نے۔ بہت ہی پیارا ناول ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور ان پہ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ لندن ایئرپورٹ پر مختلف قسم کے مناظر تھے، کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ بہت سارے نفوس تھے لیکن کیفیات مختلف تھیں، کوئی خوش تھا تو کوئی غمزدہ۔ لیکن ڈاکٹر مستجاب کو ایسے لگ رہا تھا کہ اس سے بڑا دکھی کوئی پورے زمانے میں نہیں ہے، کیونکہ آج وہ پورے 15 سال بعد پاکستان جا رہی تھی، وہ بھی اپنے باپ کی میت لے کر۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے چھٹی نہیں مل سکی، ڈاکٹر عمیر نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی، کوشش کیجیے گا انکل کے 40ویں کے بعد جلدی واپس آنے کی، اور تم بہت بہادر ہو ڈاکٹر مستجاب، ہمت نہیں ہارنی۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر عمیر نے وکٹری کا نشان بنایا۔ تھینک یو بیٹا، تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے ڈاکٹر عمیر کو پیار کیا اور آگے بڑھ گئیں۔ ٹھیک ہے عمیر، آئی ول ٹرائی ٹو کم بیک سون۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ کوئی اپنا بچھڑتا ہے تو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہماری جان بھی ساتھ جا رہی ہے۔ مستجاب بہت ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ غمزدہ تو تسلیم بیگم بھی بہت زیادہ تھیں، کیونکہ وہ اپنے جان سے پیارے شوہر کو کھو چکی تھیں، لیکن انہوں نے مستجاب کو بہت حوصلہ دیا تھا۔ بیٹا حوصلہ کرو، ابھی تو زندگی میں بہت ساری جگہوں پر حوصلہ اور ہمت کا امتحان ہونا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ ان کے سسرال والوں نے ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا، پتہ نہیں ان لوگوں کو دیکھ کر وہ کیا رد عمل دیں گے۔ وہ اپنے روم میں ہی اندر داخل ہو رہی تھی کہ آنے والے وجود سے ٹکرا گئی، جس پر اس کو شدت سے غصہ آیا۔ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کیا آپ بلائنڈ ہیں؟ یہ کہہ کر وہ اپنی چیزیں جو بیگ سے گر گئی تھیں اکٹھی کرنے لگی۔ مس، میرے خیال میں آپ اندھی ہیں یا آپ اپنے حواسوں میں نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بلیک گلاسز ٹھیک کیے، انداز مغرور تھا جو مستجاب کو بری طرح تپا گیا۔ شاید آپ کو کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جاہل انسان، اس نے بڑے برے طریقے سے کہا، جس پر مقابل کے وجیح چہرے پر بڑے بڑے اثرات پڑے تھے۔ اگر چلنے کی تمیز نہ ہو تو پھر پبلک پلیس پر نہیں آتے، گھر ہی رہتے ہیں، اس نے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی بدتمیز انسان۔ وہ بہت ہائپر ہو گئی تھی، ابھی وہ چیخ ہی رہی تھی کہ تسلیم بیگم آگے بڑھی اور مستجاب کو تھام لیا۔ آئی ایم سوری بیٹا، آپ جائیں۔ وہ شرمندہ نظر آ رہی تھی کیونکہ غلطی مستجاب کی تھی۔ اس کو ذرا تمیز سکھائیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک قہر بھری نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ ماما، آپ اسے کیوں سوری کر رہی تھی؟ مستجاب نے اپنی ماں پر غصہ کیا۔ بیٹا، غلطی تمہاری ہے، تم بے دھیانی میں اس کے ساتھ ٹکرائی ہو۔ انہوں نے اس کو آرام سے سمجھایا تو وہ چپ کر گئی۔ اب اگلا سین۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب دیکھا ہے میں نے؟ ملک اللہ داد نے بہت برا خواب دیکھا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ساتھ ہی اپنے ملازم بخشو کو آوازیں دینے لگے۔ بخشو 1 منٹ میں ہی پانی لے کر ان کے سرانے کھڑا تھا، جبکہ وہ اپنے برے خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ میرا حسن، یا اللہ میرا حسن ٹھیک ہو۔ اتنی سردی میں بھی ان کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ بخشو، جو ملک دلاور کو ملک اللہ داد کا بڑا بیٹا تھا، جلدی جا کر بلا لایا۔ بابا کیا ہوا؟ انہوں نے تشویش سے بابا کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ دلاور، اب میں تمہیں کیا کہوں، تم بھی میری اولاد ہو، تم نے حسن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہاری وجہ سے میں حسن کی شکل دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ان کی بات اگنور کر کے ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ اب اگلا سین۔ I was waiting impatiently for you۔ جینی نے ادن حیدر کے گلے لگتے ہوئے بے صبری سے کہا تو اس کی بےتابی پر مسکرا اٹھا۔ Was everyone fine in your house؟ اس نے ادن کا بیگ پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ All is well and you tell how are you؟ It was not okay at first but it is okay to see you۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، جس پر ادن نے اس کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ آفس کی گاڑی بھی اس کو لینے آئی تھی۔ پھر اس نے فون نکالا اور آفس کی گاڑی کو جانے کا کہہ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جینیفر اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ اب میں بھی تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ رہی ہوں، جینی نے اردو میں کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ I have to go to the meeting, please drop me there, I'll see you later۔ اس کو پتا تھا جینی اس کو ساتھ لے جا کر جانے کی ضد کرے گی، اس لیے اس نے آگاہ کرنا مناسب سمجھا، جس پر وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ پھر ادن کا فون بجا اور وہ باتوں میں لگ گیا۔
आई थिंक आई विल हैव टू लर्न उर्दू। उदन उसको देखकर सर हिलाकर रह गया, जैसे कह रहा हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब अगला सीन। अदन हैदर और जेनिफर की मुलाकात आज से 2 साल पहले एक सेमिनार में हुई थी। 6 फुट लंबा कद, खिलता हुआ गुंदमी रंग, तीखे नकूश वाला उदन हैदर जैनी को पहली ही नज़र में भाग गया था। वो एक सहाफ़ी था। वो अदन से पाकिस्तान के बारे में बहुत से सवालात पूछते, जिसका वो बड़े अच्छे तरीके से जवाब देता था। 3 मुलाकातों के बाद ही जैनी ने उसको बोला कि वो उससे मोहब्बत करने लगी है। इस पर उसको बड़ी हैरत हुई, क्योंकि वो उससे सिर्फ पाकिस्तान का अच्छा इमेज बनाने के लिए मुलाकात कर लेता था। उसे नहीं पता था कि नीली आंखों वाली खूबसूरत हसीना उस पर दिल हार देगी। बिजनेस के सिलसिले में लंदन में उसका आना जाना लगा ही रहता था। अब वो पूरे 5 माह बाद लंदन आया था और जैनी बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। वो 2 घंटे की मुसाफत तय करके उसे लेने आई थी, इसलिए वो उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। वो पाकिस्तान उसका घर देखना चाहती थी, लेकिन उदन ने उससे सख्ती से पाकिस्तान आने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अपने घर के माहौल को अच्छी तरह जानता था। अब अगला सीन। मिस जायशा, माना कि आप बड़ी अच्छी और हाजिर जवाब रिपोर्टर हैं, लेकिन आपकी इन खूबियों की वजह से आपकी खामियों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। रिजवान साहब जो चैनल के मालिक थे, उन्होंने जायशा को फिर तलब कर लिया था। सर, मैंने हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश की है, उसने तहम्मुल से सुनने के बाद कहा, जो उसका खासा नहीं था। हकीकत माय फुट, आपको अच्छी तरह चैनल के रूल समझाए हैं, फिर भी आप चैनल को नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई हैं। उन्होंने धाड़ते हुए टेबल पर हाथ मारे तो जायशा के भी सबर जवाब दे गया। इससे पहले कि आप मुझे फायर करें, मैं आपको फायर करती हूँ। ये कहकर उसने अपना इस्तीफा जो अपने बैग में रखा था मेज पर रखा और दरवाजे की तरफ मुड़ गई। 1 मिनट, मेरी बात सुनना। एक मामूली रिपोर्टर मुझे कह रही है मैं आपको फायर करती हूँ। वाह वाह, उन्होंने तंजिया कहा। आपको फायर करती हूँ अपने बॉस के ओहदे से, जरूरी तो नहीं कि हर दफा हम गरीब ही फायर हों। ये कहकर वो बाहर निकल गए। रिजवान साहब उसकी बात पर बेचौताब खाकर रह गए थे। अब अगला सीन। जब वो माँ बेटी मैयत लेकर गांव पहुंची तो पूरे गांव में कोहराम मच गया, क्योंकि मलिक अल्लाह दाद का लाडला बेटा हसन गांव पहुंचा था, लेकिन मर के। मलिक अल्लाह दाद अपने बेटे को देखकर दिल पर हाथ रखकर बैठ गए। तुमने अपना वादा पूरा कर दिया मेरे लाल, तुमने कहा था अब तुम्हारी लाश इधर आएगी। वह हिचकियों में रो रहे थे। पूरा गांव अश्कबार था। मलिक दिलावर को भी अपने भाई की लाश देखकर धचका लगा था, लेकिन जब उनकी नजर तस्लीम पर पड़ी तो गुस्से से मुठ्ठियां भींचने लगे। इस औरत की वजह से मेरा भाई हमसे दूर हुआ है, अब क्या हमारी बेबसी का तमाशा देखने आई हो? बड़े बुरे तरीके से रोती हुई तस्लीम बेगम को मुखातिब किया, जिस पर वो सर उठाकर उनको देखने लगी, लेकिन मुस्तजाब अपने आप को काबू में न रख सकी। तायाबू, मेरी माँ से इस लहजे में बात मत करें। अगर पापा की वसीयत ना होती तो हम उनकी मैयत लेकर इधर कभी भी ना आते। उसने अपने आंसू साफ करके उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो दिलावर मलिक के गोया सर पर लगी और तलवों पर बुझी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो। अभी वो ये कह रहे थे कि मलिक अल्लाह दाद ने उनके कंधे पर हाथ रखा। दिलावर, होश से काम लो, बच्ची है, तुम अपने लहजे और अल्फाज को काबू में रखो। उन्होंने ये कहकर मुस्तजाब को अपने साथ लगा लिया तो वो फूट फूट कर रो गई। जाओ जाकर इंतजामात करो, मेरा बेटा आज रुखसत हो रहा है। ये कहकर वो फूट फूट कर रो दिए थे। अब अगला सीन। आज जल्दी आ गई तुम, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मा उसको देखकर उठी तो उसने हाथ पकड़ के बिठा लिया। अम्मा, नौकरी से जवाब दे आई हूँ मैं। उसको पता था अब माँ का लेक्चर शुरू होगा, इसलिए वो ज़हनी तौर पर तैयार थी। कितनी दफ़ा बोला है छोड़ दो ये सहाफ़त, लेकिन तुम पर कोई असर ही नहीं होता। कई दफ़ा बोला है कहीं और नौकरी कर लो, किसी स्कूल में पढ़ा लो, लेकिन तुम्हारे गांठ पे जूं नहीं रीतती। उन्होंने उसकी ठीक ठाक क्लास ली थी, लेकिन वो जायशा ही क्या जिस पर कुछ असर हो। अम्मा, मैं रिवायती किस्म की सहाफ़त नहीं कर सकती, मैं जो है जैसा है वैसा ही दिखाऊंगी। अभी तो मामूली रिपोर्टर हूँ, देखना आपकी बेटी का कितना नाम होगा। गाल पर हाथ रखते हुए बड़ा फखरिया कहा गया था, जिस पर अम्मा की हंसी निकल गई। 1 महीने में 2 चैनल वालों ने तो निकाल दिया है, अभी भी जुनून नहीं उतरा। अम्मा, उड़ा ले मेरा मजाक, मैं भी हार नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं। जायशा अपने जुनून के आगे कभी भी हथियार नहीं डालेगी, उसने बड़े अज़म से कहा तो अम्मा बस उसको देखकर रह गई थीं। अब अगला सीन।
حسن علی کا کل کا ختم ہو چکا تھا. سارا گاؤں تعزیت کے لیے آ جا رہا تھا. دلاور ملک صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، اس لیے بہت ساری سیاسی شخصیات افسوس کے لیے آ رہی تھیں. حسن علی اور دلاور ملک دو بھائی تھے. ان کی ایک بہن تھی جس کی اپنے چچا کے گھر شادی ہوئی تھی. دونوں بھائیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. حسن علی بہت سلجھے ہوئے انسان تھے، غرور ان میں بالکل نہیں تھا، جبکہ دلاور ملک بہت اکڑ والے انسان تھے. صوبائی اسمبلی تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بہت پاپڑ بیلے تھے، ہر جائز اور ناجائز کام کیا تھا. دلاور ملک کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی. بڑا بیٹا حسام جو بالکل ان پر گیا تھا، اس سے چھوٹی ربیہ جس کے اپنے ماموں کے گھر شادی ہو چکی تھی. سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا ادن حیدر تھا، جس کو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ اپنا بزنس کرتا تھا، اپنے بزنس کے سلسلے میں لندن گیا ہوا تھا. وہ اپنا ہی من مانی کرنے والا انسان تھا. دلاور ملک کی بیوی بھی نکچڑی خاتون تھی. مسٹر جاب کو وہ بھی بہت عجیب لگی، کیونکہ ان کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، جس کو مسٹر جاب نے بڑے اچھے طریقے سے نوٹ کیا تھا. اب اگلا سین. مسٹر جاب اپنے دادا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی. دلاور ملک ڈاکٹر کو بلانے لگے تو اس نے منع کر دیا. اس نے خود ان کا چیک اپ کیا اور دوائی لکھی. یہ دوائیاں لے کر اور ان کو ٹائم پر دینا، اس نے کاغذ بخشو کو دیتے ہوئے کہا. جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو انہوں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا. بیٹا کچھ گھڑی میرے پاس بیٹھ جاؤ. تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسا میرا حسن میرے پاس ہے، آس پاس ہی موجود ہے. دادا ابو نے اس کے خوبصورت چہرے کو نظروں میں سموتے ہوئے بڑے پیار سے کہا. پتہ ہے حسن علی ہمارے پورے خاندان میں بہت ہی خوبصورت تھا، اور میری گڑیا تم بھی اس کی شبیہ ہو. گول چہرہ، چمکتی ہوئی پیشانی، ستواں ناک، خوبصورت آنکھیں. انہوں نے بے ساختہ نظریں ہٹائیں، مبادہ اس کو ان کی ہی نظر نہ لگ جائے. میری گڑیا کو کیسا لگا گاؤں؟ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. اچھا ہے، لیکن کچھ لوگ عجیب ہیں. وہ ایسی ہی تھی، جو محسوس کرتی بتا دیتی. تائی اور ربیہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا. بیٹا یہ تمہاری اصل ہے، یہ تمہارا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا کہ ادھر رہ رہے مکینوں کا، اور اپنا حق کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ملک اللہ دار پتہ نہیں اس کو کیا باور کروانا چاہ رہے تھے. چلو آپ آرام کرو، پھر ملتے ہیں، انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا. اب اگلا سین. I have to go جینی، مجھے جانا ہوگا جینی، اس نے جینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. پلیز stay here for few more days. اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی جس کو جانتے ہوئے ادن انجان بن گیا. Everyone at home is waiting for me. سب میرا گھر پر انتظار کر رہے ہیں، ادن نے سنجیدگی سے کہا. Okay, as you wish, but try to come back soon. Please Jenny, try to understand. These things are not considered good in our culture. وہ اس کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھی تو اس نے روک دیا، لیکن پھر بھی اس کے گلے لگ گئی اور اس کے گالوں پر پیار کیا. Nothing can happen to you. تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی. جینی دیر تک اس کی پشت کو گھورتی رہی. اب اگلا سین. کب جا رہے ہیں آپ لوگ واپس؟ وہ دادا کے کمرے سے نکلی تو راشدہ بیگم نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا. کیوں؟ آپ کو ہمارے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے بھی اسے لہجے میں جواب دیا تو راشدہ بیگم نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھورا. تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی شاید تمہاری ماں نے، اپنی طرف سے بڑے تعصب سے کہا. میری ماں نے تو مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، تبھی تو آج ایک کامیاب ڈاکٹر بنی ہوں، جو کہ اس پورے خاندان میں کوئی بھی نہیں بن سکا. اور دوسری بات، جتنا یہ گھر آپ کا ہے اتنا ہی میرا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. اور کس کی ضرورت ہے جو مجھے میرے گھر سے میری مرضی کے بغیر نکالے؟ اتنا کہہ کر ان کا جواب سنے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی. توبہ، اتنی لمبی زبان ہے اس لڑکی کی. راشدہ بیگم پیچھے سے غصے سے مٹھیاں بھینچتی رہ گئیں. اب اگلا سین. جائشہ آج پھر کسی اور چینل میں انٹرویو دینے گئی جہاں پر اس کو رکھ لیا گیا تھا. وہ انٹرویو جہاں بھی دینے جاتی اس کو سلیکٹ کر لیا جاتا، کیونکہ جب بولنے پر آتی تو مقابل کو سانس بھی لینے نہیں دیتی تھی. وہ بہت خوش گھر لوٹی اور اماں کو ایک خوشخبری سنائی، جس پر انہوں نے برا سا منہ بنایا. پتہ نہیں یہ نوکری کتنے دن چلتی ہے تمہاری. اماں ہمیشہ مایوسی کی باتیں کرتی رہنا، کبھی دعا بھی کر دیا کرو. جائشہ کے اس بات پر دل دکھا تھا. میری بچی، میں تو ہر وقت تمہاری کامیابی کی دعائیں کرتی رہتی ہوں. اللہ تمہیں کامیاب کرے، بس ذرا اپنے غصے پر قابو رکھا کرو. انہوں نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا. اب اگلا سین. ادن حیدر نے کسی کو بھی اپنی آمد کا نہیں بتایا تھا. وہ رات کے 12 بجے حویلی پہنچا تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا.
وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو ایک انجان لڑکی کو اپنے سامنے والے کمرے سے نکلتے دیکھ کر حیران ہوا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا تو مستجاب نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور یاد کرنے لگی۔ پھر اس کو یاد آیا کہ ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ تم رات کے اس پہر ہمارے گھر میں کیوں گھسے ہو؟ اس نے مشکوک انداز میں ادن کو دیکھ کر کہا تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے ویسے اس کا دماغ گھما ہوا تھا۔ تم ہو کون لڑکی؟ اس نے غصے سے کہا۔ یہ میرا گھر ہے اور تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہیں چور تو نہیں؟ اس نے اپنے دل میں آئے خیال کا اظہار کیا تو ادن حیدر کو تو گویا پتنگے لگ گئے۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھ سے ایسے بات کرو؟ تم تو مجھے ایئرپورٹ پر ہی پاگل لگ رہی تھی، نکلو یہاں سے۔ وہ کڑے تیور لیے اس کی طرف بڑھا۔ ملک اللہ داد چور کی آواز سن کر بیدار ہو چکے تھے کیونکہ ان کا بھی ساتھ ہی کمرہ تھا۔ ادن پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا حرکت ہے؟ ادن نے جب غصے سے مستجاب کا ہاتھ پکڑا تو دادا کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا کیونکہ اس سے پہلے دادا نے اس کو اتنے غصے سے کبھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ ادن پہلے پوچھ تو لو کون ہے یہ؟ اب کے کہتے ہوئے ان کا لہجہ نرم تھا، آخر کو ان کا لاڈلا پوتا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے اس کو ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں دادا، اور آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ادن نے دادا کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ مستجاب جو گھور گھور کر دادا پوتے کا پیار دیکھ رہی تھی، جیسی ماں باپ ویسے بیٹا، یہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف مڑنے لگی تو دادا ابا نے پیچھے سے آواز لگا دی۔ مستجاب بیٹا، یہ تمہارے تایا ابو کا بیٹا ہے، ادھر آ میرے بچے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے پوتے کو چھوڑا اور اس کی طرف بڑھے۔ یہ تمہارے مرحوم چچا حسن کی بیٹی مستجاب ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے اوپر اختیار کھو بیٹھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ ادن کو بھی اپنے چچا کی موت کی اطلاع پہنچ چکی تھی جس پر اس کو بڑا دکھ ہوا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے دادا اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا ہے مجھے سن کر، اس نے مستجاب سے کھڑے کھڑے افسوس کیا جو اس کو بڑا رسمی سا لگا۔ پلیز زیادہ چلیں، پہلے ہی آپ بڑے کمزور لگ رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر وہ اس پر ایک چٹی سی نظر ڈال کر ان کو کمرے میں لے کر جا رہا تھا کہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھا جو ادھر ہی پتھر بنی ان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بھی آرام کریں۔ آپ مستجاب کو بڑے آرام سے مخاطب کیا جو اپنے باپ کے ذکر پر اب دیدہ ہو گئی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب اگلا سین۔ مس جائشہ، اگر آپ یہ اسکارف سر سے اتار دیں تو زیادہ خوبصورت لگیں گی۔ وہ کام کے لیے اپنے فائل اپنے سینئر صحافی کے پاس لے کر آئی تو سفیانہ نے اسے بڑی جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، سر، ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور جو ہماری اسلامی روایات ہیں ان پر ہی عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی۔ ادھر اس کا تیسرا دن تھا اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اس نوکری سے بھی اس کو جواب ملے۔ شاید آپ کو برا لگا، لیکن اگر آپ نے میڈیا میں ترقی کرنی ہے تو آپ کو اپنی خوبصورتی بھی کیش کروانی پڑتی ہے۔ اس کی نظریں وہ اپنے آر پار محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھا تھا۔ اگر آپ محنت سے کام کریں گے تو آپ کا کام بولے گا، نہ کہ آپ کی ظاہری خوبصورتی۔ میں آپ کے خیالات سے متفق نہیں ہوں۔ وہ یہ کہہ کر بغیر اس کو دیکھے نکل گئی۔ کمینہ ٹھرکی، مجھے لائن مار رہا تھا، دیکھ لوں گی میں تمہیں، ذرا مجھے اپنے قدم تو جمانے دو۔ وہ تھوڑا سا بلند آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی ساتھی سمینہ جو بہت حد تک اس کی بات سمجھ چکی تھی اس کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا جائشہ، بڑے غصے میں ہو؟ اس نے اپنے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ یہ جو سر ہے نا، اس کو سر نہیں کہنا چاہیے، اس کو ٹھرکی کہنا چاہیے۔ اس کی آواز غصے میں تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ آہستہ بولو، اگر اس نے سن لیا تو شامت آ جائے گی۔ کیوں، وہ چینل کا مالک تو نہیں ہے جس سے ہم اتنا ڈریں؟ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ مالک تو نہیں ہے، لیکن جب بھی کسی کو چاہتا ہے نکلوا دیتا ہے۔ اس نے گویا اسے وارننگ دی تھی۔ دیکھتے ہیں اور کتنے دن رہ گئے ہیں یہاں۔ اس کو ادھر بھی اپنا مستقبل خطرے میں لگ رہا تھا۔ اب اگلا سین۔ تسلیم بیٹا، اپنی عدت پوری ہو جانے دو، پھر جانے کا سوچنا۔ ملک اللہ داد نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس لندن جائیں، اس لیے وہ اپنی بہو اور پوتی کو عدت مکمل ہونے تک روکنا چاہتے تھے۔ بابا جان، میں تو رک جاؤں لیکن مستجاب ادھر نہیں رہنا چاہتی۔ تسلیم نے بھی اپنی مجبوری بتائی۔ بات کرتا ہوں اپنی پوتی سے۔ اتنے میں مستجاب بھی ادھر ہی آ گئی۔ لو، آ گئی میری بیٹی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا تو ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے دادا جان؟
اس نے ان کے بوڑھے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ طبیعت تو تب تک ٹھیک رہے گی جب تک میری بیٹی میری نظروں کے سامنے رہے گی۔ دادا، اگر آپ ہمیں روکنے کی سازش کر رہے ہیں تو ہم نہیں رکنے والے۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی تو کہ اس کا فون بجا۔ نمبر دیکھ کر وہ ایکسکیوز می کہہ کر اٹھ گئی۔ دادا سوچنے لگے کہ اس کو کیسے روکیں۔ اب اگلا سین۔ مجھے دوسرے چینلز کی بھاگ دوڑ میں شامل نہیں ہونا ہے، مجھے ایک کام چاہیے، وہ بھی معیاری۔ جتنی دیر تک تصدیق نہیں کر لیتے خبر مت چلائیے گا چینل پر۔ رضا بخاری نے آج پھر اپنے ورکرز کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ غلط خبر ان کے چینل پر چل گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ سر، ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں، ہمدانی صاحب نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں، کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے چینلز کی طرح گھسے پٹے شوز، انفرادی سٹائل اپنائیں، جس سے ہمارا چینل کا گراف اونچا ہو۔ اب کہ اس نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو سب ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رضا بخاری نے کبھی اپنے کام پر کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ تنخواہیں آپ اپنی منمانی کی لیتے ہیں، میں آپ کو یہ اس لیے نہیں دیتا کہ میرا نام خراب ہو۔ رضا کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سر، کل ہماری میٹنگ ہے فرسٹ نیوز والوں کے ساتھ، مل کر کوئی اچھی سی پالیسی ڈسکس کریں گے۔ میں کل جاؤں گا ان کے آفس، لگتا ہے مجھے ان معاملات میں انوالو ہونا پڑے گا۔ اس نے گویا اپنا فیصلہ سنایا۔ سر، آپ خود جائیں گے؟ ہمدانی صاحب نے حیرت سے سوال کیا۔ جی ہمدانی صاحب، اور آپ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں کل؟ ٹائم بتا دیں، میں کل پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اگلا سین۔ ہاں عمیر، بولو، کیسے ہو؟ وہ بالکنی میں کھڑے ہو کر عمیر کا فون سننے لگی۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں تو بھول ہی گئیں۔ دوسری طرف سے گویا شکوہ کیا گیا۔ نہیں عمیر، میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں، بس سارا دن لوگ آتے جاتے رہتے ہیں افسوس کے لیے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ سامنے سودن نے اپنے کمرے سے باہر نکلا، اس کو اوپر ایک نگاہ ڈال کر گزر گیا۔ کھڑوس کہیں کا، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم مجھے کھڑوس کہہ رہی ہو؟ عمیر کو بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں نہیں کہہ رہی، میرے تایا کا بیٹا ہے، اس کو کہہ رہی ہوں، ابھی میرے پاس سے گزرا ہے، بہت ہی اکڑ والا انسان ہے، اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے اس میں، اور پتہ ہے۔ ابھی وہ کہتے کہتے مڑی تھی کہ اس کو اپنے سر پر دیکھ کر کھڑا دیکھ شوق میں چلی گئی۔ اچھا، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، وہ مشکل کہہ سکی۔ میرے خیال میں دوسروں کی برائیاں کرنے سے بہتر ہے آپ ذرا اپنے اوپر بھی غور فرما لیں، اس نے استحصائیہ انداز میں کہا تو غصے سے سرخ ہو گئی۔ ہاں، آپ ہیں مغرور، اس میں کون سا جھوٹ ہے؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ جو سمجھنا ہے سمجھتی رہیں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آئی ڈیم کیئر۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ میڈم، ذرا اپنے حلیے پر غور کریں، یہ گاؤں ہے، شہر نہیں ہے، یہاں پر ایسے کپڑے عجیب سے لگتے ہیں۔ اس نے بلیک جینز اور ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنی ہوئی تھی، چھوٹا سا اسکارف گلے میں ڈالا ہوا تھا، براؤن سلکی بال کندھے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ ہرگز بھی اگنور کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ادن نے اس پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر کہا، جس پر اس کو تو گویا آگ ہی لگی تھی۔ میری مرضی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے اکڑ کر کہا۔ لیکن جب میرے ساتھ آپ نے جانا ہے تو ایسے کپڑے بالکل نہیں چلیں گے۔ وہ آرام سے کہتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مسٹر ردن، میں نے آپ کے ساتھ کہاں جانا ہے؟ شاید آپ اپنے حواس میں نہیں ہیں، اس نے نہ سمجھی کے عالم میں کہا۔ میرے خیال میں آپ ایک ڈاکٹر ہیں، میں شہر دادا جان کا چیک اپ کروانے جا رہا ہوں، اور میرے خیال میں وہ آپ کے بھی گرینڈ فادر ہیں، ان کی فائل اسٹڈی کریں، اور جتنے دن تک یہاں ہیں ان کا خیال رکھیں، 2 بجے تک تیار رہنا۔ یہ کہتے ہوئے بغیر اس کا جواب سنے چلتا بنا، لیکن ایک دم سے کچھ یاد آنے پر پیچھے مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ اور ہاں، آپ شلوار قمیض اور دوپٹے کے ساتھ تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ یہ تو واقعی بد دماغ ہے، اتنا لیکچر، لیکن دادا کے لیے تو جانا ہی پڑے گا، اتنا پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اب اگلا سین۔ کیا ہو رہا ہے مس جائشہ؟ وہ اپنی فائل پر کچھ لکھنے میں مصروف تھے کہ سفیان اس کے سر پر آ دھمکا۔ رپورٹ تیار کر رہی ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر اس کو ایک نظر دیکھا اور کام میں مصروف ہو گئی، جس پر سفیان کو بڑی تپ چڑھی۔ مس جائشہ، میرے کیبن میں مجھے کسی رپورٹ پر آپ سے ڈسکشن کرنی ہے، اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ سر، میں ابھی بیزی ہوں، بعد میں آتی ہوں، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ لگتا ہے اپنی نوکری پیاری نہیں ہے، آپ کو اس کا صبر جواب دے گیا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ اپنی پینسل کاغذ پر زور سے مارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔
میں دھمکی نہیں دیتا، اگر اس آفس میں رہنا ہے تو میری بات ماننی پڑے گی۔ ویسے تمہیں خود اس بات کا نہیں پتا کہ تم کتنی حسین ہو۔ اس نے مکروم مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو جائشہ کا اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، غلیظ کمینے، میں تمہیں دیکھ لوں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ اس نے بلند آواز میں کہا تو سارا اسٹاف اس کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ بکواس بند کرو گھٹیا لڑکی، خود میرے اوپر لائنیں مارتی اور جب میں نے انکار کیا تو بک بک کرنے لگی ہو۔ سفیان نے سب کو متوجہ دیکھ کر پینترا ہی بدل لیا۔ اس کے اتنا دیر دلیر سے جھوٹ بولنے پر جائشہ تو صدمے میں ہی چلی گئی۔ یہ کہاوت ٹھیک ہی ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ اس طرح کی لڑکیاں پارساؤں والا حلیہ اپنا کر شریفوں کو بدنام کرتی ہیں۔ کمینے، ذلیل انسان! اس نے یہ کہہ کر ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہارے جیسے لوگوں پر۔ اگر میری نوکری جاتی ہے تو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں پر کھڑے سب لوگ اس کا شیرنی جیسا روپ دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ اور میں سر سے بات کیے بغیر نوکری نہیں چھوڑوں گی، تم گنڈے بنے ہوئے ہو اس آفس میں۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا تو سفیان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو کچا چبا جائے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے کیا حرکت کی ہے۔ میں لڑکی ہونے کے ناطے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں اور آپ سب کیا تماشا دیکھ رہے ہیں، اپنا اپنا کام کریں۔ اس نے سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا۔ اب تو میں جا رہی ہوں، لیکن میں سر سے ضرور بات کروں گی کہ کس طرح کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں یہ کہہ کر وہ غصے سے سفیان کو دے کر اپنا بیگ لے کر وہاں سے چل پڑی۔ اب اگلا سین۔ میں کیوں اس کی بات مانوں؟ وہ جب سے پاکستان آئی تھی چھوٹا سا سکارف ضرور لیتی تھی، کیونکہ اسے پاکستانی روایات تسلیم بیگم نے بخوبی سمجھائی تھیں، لیکن اب ادن سے ضد کی وجہ سے اس نے جینس کے اوپر شارٹ سی شرٹ پہنی اور شیشے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ بیٹا، اگر ہسپتال جانا ہے تو شلوار قمیض پہن لو، تسلیم نے اسے ٹوکا۔ مما، یہ جو ادن ہے نا، یہ مجھے آرڈر دے کر گیا ہے کہ میں شلوار قمیض پہنوں۔ پہننے کو میں نے پہن لینی تھی، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے حکم کی پابند بنوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنی اس خوش فہمی کو دور کر لے، اسی لیے میں نے یہ ڈریس پہنا ہے۔ اس نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ چپ کر گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ کتنی ضدی ہے۔ وہ جب نیچے اتری تو سب کو اپنی طرف تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا۔ دلاور ملک کو اس کا حلیہ دیکھ کر گویا آگ ہی لگ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے گھورتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ جا رہی ہے بابا، دادا جان کو چیک اپ کے لیے شہر لے کے جانا ہے۔ جواب ادن کی طرف سے آیا تو سفید شلوار قمیض میں اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس کے حلیے کی طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری اتری تھی۔ تو اس کو یہاں کے طور طریقے بھی سمجھانے تھے کہ ہماری عورتیں کیسا لباس پہنتی ہیں۔ راشدہ بیگم نے اسے ناگواری سے دیکھ کر کہا تو مسٹر جاب کو بڑا غصہ آیا۔ یہ میری لائف ہے اور میں جیسے چاہے کپڑے پہنوں، میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی وہ مجھے کسی کا پابند کرے۔ اس نے بھی دیدہ دلری سے کہا تو دلاور ملک غصے میں آ گئے۔ او بی بی، اگر یہاں پر رہنا ہے تو یہاں کے طور طریقے سیکھو، انہوں نے دھاڑتے ہوئے کہا تو شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں، نہ آپ کی شکلیں دیکھنے کا، جنہوں نے ساری زندگی میرے پیرنٹس پر ادھر کے دروازے بند کر دیے۔ 3-4 دن رہ گئے ہیں میرے پاپا کے 40ویں کو، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ اس نے بڑے آرام سے ان سب کو آگ بگولا کیا۔ چھٹانگ برگ کی لڑکی، تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ دلاور ملک غصے سے اس کی طرف بڑھے تھے کہ ملک اللہ داد نے غصے سے دلاور ملک کو آواز دی۔ دلاور، وہ بچی ہے، تم تو بچے نہیں ہو۔ ساری زندگی وہ جس کلچر میں رہتی ہے اب آہستہ آہستہ پاکستانی کلچر سے روشناس ہوگی۔ آئندہ میری بچی کے ساتھ اس لہجے میں بات مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے سخت الفاظ میں گویا تنبیہ کی تھی، جس پر سب کو سانپ سونگ گیا، اور ادن حیدر جو یہ سمجھتا تھا کہ دادا اس سے بڑھ کر کسی کو پیار ہی نہیں کر سکتے، اس کے دل میں ایک دم سے مستجاب کے لیے منفی جذبات ابھرنے لگے تھے۔ چلو میری گڑیا، میرے ساتھ، مجھے اپنی گڑیا کے ساتھ اکیلے میں کوئی بات کرنی ہے۔ اب کہ ملک اللہ داد کا لہجہ شہد سے زیادہ شیریں ہو گیا تھا، جس کو سب نے بہت اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ تسلیم بیگم کے دل میں اپنے سسر کے لیے عزت بہت بڑھ گئی تھی۔ جادوگرنی ہے بالکل، اپنی ماں کی طرح۔ راشدہ بیگم اپنی جگہ جل بھن رہی تھیں۔ اب اگلا سین۔ تھوڑی دیر بعد وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں دادا جان کے ساتھ باہر آئی تو سب کو سمجھ آ گئی کہ دادا نے پیار سے اپنی پوتی کو منا لیا ہے۔ ادن جو باہر گاڑی کے پاس کھڑا انتظار کر رہا تھا، اس کو دیکھ بڑا حیران ہوا۔ وائٹ کلر کے سوٹ اور ریڈ کلر کے دوپٹے میں وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ دوپٹے کو سنبھالنے کی جدوجہد ہو رہی تھی۔ ادن حیدر کے چہرے پر بڑی بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی، جس کو اس نے بڑی خوبصورتی سے چھپا لیا۔ ادن حیدر نے اس کو بڑی طنزیہ نظروں سے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو اب بات ماننی ہی پڑی نا میری،
نگاہوں میں کچھ ایسا ہی تھا جس کو مستجاب نے بڑے اچھے طریقے سے محسوس کر دیا۔ آپ کے کہنے سے میں نے کپڑے نہیں پہنے، بلکہ میں نے اپنے دادا جان کی بات مانی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا تھا، جس پر ادھر حیدر نے مڑ کر بڑے تیوروں سے دیکھا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ دادا جان بخشو کے ساتھ سر پر پہنچ چکے تھے۔ دادا جان، آپ نے بلا وجہ ہی لیٹ کروا دیا۔ وہ ایک زبردستی گھوری مستجاب پر ڈالتے ہوئے دادا سے مخاطب ہوا، تو بدلے میں اس نے بھی اس کو آنکھیں دکھائیں، جس کو دادا جان نے بڑے اچھے طریقے سے محسوس کیا تھا۔ وہ تو کچھ اور ہی منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن ادھر تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ اب اگلا سین۔ دیکھو جائشہ میری جان، میں نے تمہیں بہت محنت سے پڑھایا ہے اور اس شعبے میں بڑے خطرات ہیں جس میں تم داخل ہو گئی ہو۔ تم میرا کل اثاثہ ہو۔ جرنلزم میں جانا تو تمہارا جنون تھا، اس لیے میں چپ کر گئی۔ اب دیکھ لیا نا اس شعبے میں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ بیٹا میری بات مانو تو کوئی اور جاب کر لو۔ اماں نے جائشہ کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تو اسے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھیں۔ اماں، میں نے بڑے اونچے خواب دیکھے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے میں کہیں اور سروائیو نہیں کر سکتی۔ دو آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ جو کبھی مایوس نہیں ہوتی تھی باہر کے مردوں کے رویے سے، اور اماں کی باتوں سے پہلی دفعہ مایوس لگ رہی تھی۔ میری بچی دل چھوٹا نہیں کرتے، ہو سکتا ہے اللہ کوئی بہتر راہ نکالے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر تسلی دی۔ اماں، جو میں نے سوچا ہوا میں جرنلزم میں رہ کر ہی کر سکتی ہوں۔ اس نے آنکھیں واک کر کے ماں کے چہرے پر ٹکا دیں اور بہت کچھ سوچنے لگی۔ اب اگلا سین۔ سر اندر ہیں؟ جائشہ نے چینل کے مالک سے روبرو بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سر کی بہت اہم میٹنگ چل رہی ہے، وہ بیزی ہیں، اس لیے آپ جا سکتی ہیں۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے ناک چڑھا کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ بھی ڈھیٹ بن کر ادھر بیٹھ گئی۔ سفیان اس کے سامنے سے تنزیہ گلا کھنکار کر گزرا تو اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ جائشہ، غصے میں سارے کام خراب ہوتے ہیں، اس لیے بی کام، اس نے اپنے آپ کو کہا اور گہرا سانس خارج کیا۔ اس ادارے میں تم جیسی لڑکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ رہا تمہارا ٹرمینیشن لیٹر۔ اب نکلو یہاں سے، کیونکہ آج ہماری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں نظر آؤ۔ اس نے کہتے ہوئے لیٹر اس کے منہ پر مارا۔ احساس توہین سے جائشہ کا چہرہ خشک ہو گیا۔ تمہارا تو میں منہ نوچ لوں گی کمینے انسان۔ یہ کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی جہاں پر 3 چینل کے مالکان میٹنگ میں بزی تھے۔ اس کو یہاں سے باہر نکالو۔ سفیان نے گارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ گارڈ کے ادھر آنے تک وہ دروازے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ سفیان آگے بڑھا، اس نے اس کو دروازہ کھولنے سے روکا، جس پر اس نے سفیان کو دھکا دیا۔ وہ اس دھکے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ اس نے بامشکل اپنے آپ کو گرنے سے روکا۔ اس لڑکی کو باہر نکالو جلدی، اندر ہمارے اسپیشل گیسٹ آئے ہوئے ہیں، سفیان نے چیخ کر کہا، لیکن وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ اب اگلا سین۔ ملک اللہ داد کے سارے ضروری ٹیسٹ ہو گئے تھے۔ مستجاب ساری رپورٹس دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے دادا ہارٹ پیشنٹ بھی تھے اور ڈاکٹرز نے ان کے ساتھ کوئی بھی ٹینشن والی بات کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ ایک پھیپڑا بھی نکارا ہو چکا تھا۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، اتنے سارے امراض دیکھ وہ حقیقتاً بہت پریشان ہوئی تھی، کیونکہ اس نے ردیال کا پیار تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک دادا جانتے جو اس کو بہت زیادہ محبت دیتے تھے۔ بخشو، یہ فائلز پکڑو اور دادا جان کو گاڑی میں بٹھاؤ، ہم تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مستجاب کی طرف پلٹا جو گال پر ہاتھ رکھ کر پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ فائلز دیکھ لیں دادا جان کی، اس نے مستجاب کو مخاطب کیا جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کب سے یہ کنڈیشن ہے دادا جان کی؟ اس نے نظریں اٹھا کر سوال کیا۔ بیمار تو وہ بہت دیر سے ہیں، لیکن شاید چچا جان کی موت کا بہت زیادہ صدمہ لے لیا، اس لیے اس دفعہ رپورٹ زیادہ خراب آئی ہیں۔ ادھر نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی پریشانی سے کہا۔ میں دادا جان کو اپنے ساتھ لندن لے جاتی ہوں اور ادھر ان کا علاج کرواؤں گی، اس نے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ چونک گیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، میں نے کوشش نہیں کی، لیکن وہ بیرون ملک جانا ہی نہیں چاہتے۔ یہاں پر ایک سے ایک بڑے ڈاکٹر کو میں دکھا چکا ہوں، اس نے بڑی پریشانی سے کہا تو مستجاب نے محسوس کیا کہ وہ دادا سے بہت اٹیچ ہے، کیونکہ وہ ان کے لے کر بہت ٹچی ہو رہا تھا۔ چلیں، دادا جان گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، اس نے یہ کہا تو اس کے پیچھے چل دی۔ اب اگلا سین۔ تسلیم کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اپنے پیچھے دلاور ملک کو کھڑا دیکھ استجاب کا شکار ہوئی۔ تسلیم، تم نے ساری زندگی ہمیں ایسے زخم دیے ہیں جو آج تک نہیں بڑھ سکے۔ تم نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔ تم نے بڑی سخت سزا دی ہے ہمیں، لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، دلاور ملک نے ناگواری سے کہا۔ آپ کیا معافی کی بات کرتے ہیں؟ معاف تو میں آپ کو بھی نہیں کروں گی، بالکل بھی، آپ جیسے انسان کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتی، تسلیم نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا۔
بات تو تمہیں کرنی پڑے گی، دلاور نے کہہ کر اس کا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ تمہاری آج بھی وہی گھٹیا حرکت ہے، دوسروں کی چیزیں چھیننے کی، تسلیم استہزائیہ انداز میں کہہ کر اس کو دیکھے بغیر کچن سے چلی گئی۔ تمہارا غصہ آج بھی 25 سال والا پرانا ہے، تم آج بھی بڑی خوبصورت ہو۔ دلاور ملک کی زبان سے بے ساختہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ گھٹیا لفظ بھی تمہارے لیے بہت چھوٹا ہے، لعنت ہو تم پر۔ وہ اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ پیچھے دلاور ملک بھٹیاں بھینچتے ہوئے رہ گیا اور ادھر چائے کا کپ ادھر ہی پٹک دیا۔ اب اگلا سین۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو 1 منٹ کے لیے نروس ہو گئی، کیونکہ 3 چینل کے مالکان اور کرتا دھرتا ادھر بیٹھے ہوئے تھے، جو اس لڑکی کو اندر آتے دیکھ حیران ہوئے تھے۔ سر، میں نے بہت منع کیا لیکن مس جائشہ نہیں مانی، سفیان نے بے بسی سے کہا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی ضروری میٹنگ چل رہی ہے؟ چودھری خالد جو اس چینل کا مالک تھا، اس نے غصے سے کہا، جبکہ باقی سب کے چہروں پر غصے اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سر، میں معذرت چاہتی ہوں لیکن میں بہت ضروری بات کرنی تھی، اس لیے میں بغیر اجازت چلی آئی۔ جائشہ نے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ خالد صاحب، کیا آپ نے اپنے ورکروں کو کچھ بھی تہذیب نہیں سکھائی؟ رضا بخاری نے ناگواری سے کہا تو جائشہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے پتا ہے آپ سب بڑوں کی میٹنگ چل رہی ہے کہ پیسے کیسے کمانے ہیں، چینل کی ریٹنگ کیسے اوپر کرنی ہے، لیکن یہ کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ انسانیت کا گرتا ہوا جو معیار ہے اس کو بھی اونچا کر لیں۔ اس نے غصے سے ان سب کو دیکھ کر اشارہ کیا۔ اس کے لہجے میں پوری سچائی بول رہی تھی۔ کہتے ہیں نا، سچ تو کڑوا ہوتا ہے، اور اس سچ کی کڑواہٹ ان سب کو اپنے گلوں میں محسوس ہوئی تھی۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، خالد نے جائشہ کے پاس آ کر کہا تو جائشہ نے سب کو باری باری دیکھا اور افسوس سے سر ہلا دیا۔ مجھے گیٹ لاسٹ کرنے کے بجائے اپنے اندر کی گندی مچھلیوں کو گیٹ لاسٹ کریں، جنہوں نے ہم جیسی شریف لڑکیوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، جو چاہ کر بھی اچھا کام نہیں کر پا رہی۔ کیا قصور ہے میرا؟ صرف یہ کہ اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہتی ہوں۔ بہت خواب دیکھے ہیں میں نے اس فیلڈ میں آگے تک جانے کے، لیکن آپ لوگوں نے جو ہوس کے گد بٹھائے ہوئے ہیں نا، ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ کیسے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بڑا دعویٰ کرتے ہیں آپ سچ سامنے لانے کا، لیکن پہلے وہ مکروہ فریب تو چیک کریں جو آپ کے اداروں میں پھیلا ہوا ہے۔ چلے ہیں ملک کا بھلا کرنے، آپ لوگ صرف پیسہ کمانے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ سچ صرف زبانوں تک محدود ہے، عمل میں سچائی تو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ غصے میں گرج رہی تھی اور سب حیرت و استعجاب کی تصویر بنے اسے دیکھ رہے تھے۔ خالد صاحب، کیا آپ نے ہماری توہین کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر بلایا ہے؟ لیاقت کرمانی جو ٹرو نیوز والوں کا مالک تھا، اس نے اٹھ کر ناگواری سے کہا۔ جائشہ، آپ یہاں سے جائیں، جو بھی مسئلہ ہوا ہم بعد میں حل کر لیں گے۔ خالد نے جائشہ کو گھورتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے مسئلہ حل کروانا بھی نہیں ہے۔ یہ جو سفیان نامی ہوس کا گد پالا ہوا ہے نا، اس کا گن صاف کریں، جس نے ٹرمینیشن لیٹر صرف اس لیے منہ پر مارا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ دوستی نہیں کی۔ اس کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ 2 آنکھیں تھی جن میں پہلے تو ناگواری اتری، پھر ناگواری کی جگہ حیرت و استعجاب نے لے لی۔ اب آنکھوں میں بے ساختہ قابل ستائش جذبات ابھرے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ٹرمینیشن لیٹر واپس کریں، مسٹر سفیان سے ہم جواب طلبی کریں گے، اب آپ جائیں۔ خالد کا دل تو کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو کچا چبا جائے، لیکن اتنے لوگوں کی موجودگی میں مسالتی رویہ اپنانے پر مجبور تھا۔ کون ہے یہ سفیان؟ رضا بخاری نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کہا۔ سفیان جو کرسی پر شوق کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، اسے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ سفیان صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ معاملہ سالو کر لیں گے، آپ اپنا ٹرمینیشن لیٹر واپس کر دیں۔ خالد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آج کیا ہو رہا ہے۔ یہ رہا آپ کا ٹرمینیشن لیٹر، یہ کہہ کر وہ تھوڑا سا رکی، اور یہ رہا میرا استعفیٰ، یہ کہہ کر اس نے اپنا استعفیٰ میز کے اوپر پھینکنے کے سے انداز میں رکھا۔ جا رہی ہوں میں، اب کر لیں اپنے میٹنگ اپنے پیسے کمانے کی، یہ کہہ کر وہ کمال بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو شوق کی حالت میں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ سفیان صاحب، فی الحال آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ خالد نے سب کی سفیان پر جمی نظریں دیکھ کر کہا۔ سر، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، سفیان نے اپنی صفائی دی تو خالد کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے کہا جائیں یہاں سے۔ اس کا لہجہ غصے سے بھرپور تھا تو سفیان چپ کر کے باہر نکل گیا۔ خالد صاحب، سوری، ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، رضا بخاری نے فیصلہ کرنے میں ایک لمحہ لگایا تھا۔ ہمدانی، چلیں۔ ہمدانی رضا کی آواز پر اٹھ کھڑا ہوا اور دل ہی دل میں اس لڑکی کی جرأت کو سلام کر رہا تھا۔ اب اگلا سین۔
آفس سے نکل کر وہ بے وجہ ہی سڑک پر چل رہی تھی۔ سفیان جو کہ غصے سے بل کھا رہا تھا، جائشہ کو سڑک پر جاتا دیکھ کر گاڑی اس کی طرف موڑ دی اور گاڑی کو بالکل اس کے پاس جا کر بریک لگائی، جسے وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، اس نے غصے سے کہا تو سفیان کو گاڑی سے نکلتا دیکھ 1 منٹ میں صورتحال سمجھ آ گئی۔ اب کتے کی طرح میرے پیچھے کیوں تم ہلا رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اب اگلا سین۔ ہمدانی، اس لڑکی کا پتہ کریں اور کل وہ مجھے ہر حال میں اپنے آفس میں چاہیے، رضا بخاری نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی سر، آج ہی پتہ کرتا ہوں۔ ہمدانی تو ویسے بھی اس سے امپریس ہو گیا تھا۔ سر، کہتے ہیں ایک پنجرے میں 2 شیر نہیں رہ سکتے، ہمدانی نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو رضا بخاری نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے ہمدانی؟ رضا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سر، آپ شیر ہیں تو وہ بھی سوا شیر ہے، ہمدانی نے ڈرتے ڈرتے کہا تو رضا بخاری اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ ڈرائیور، گاڑی پیچھے کرو۔ رضا بخاری کی جائشہ پر نظر پڑی تو ڈرائیور کو گاڑی پیچھے کرنے کا حکم دیا۔ سفیان نے اپنی جیب سے پسٹل نکالا اور جائشہ کے سامنے لہرایا۔ جلدی بیٹھو گاڑی میں، نہیں تو کھوپڑی اڑا دوں گا، سفیان نے غصے سے کہا۔ ہمدان، مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے، اپنا کیمرہ نکالیں، میں ذرا دیکھوں کیا معاملہ ہے۔ رضا بخاری کہتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا۔ ایک لمحے کو تو جائشہ کو یقین ہی نہیں آیا کہ سفیان یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے ایک دم سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے، پسٹل ہٹاؤ، میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے تم پر یقین نہیں ہے، پسٹل تو میں نہیں ہٹاؤں گا، یہ کہتا وہ بالکل اس کے قریب آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے جائشہ کا بازو دبوچا۔ ایک لمحے کے لیے رضا بخاری بھی پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اعجاز ہمدانی جو کہ گاڑی میں بیٹھ کر یہ ساری کارروائی موبائل کے کیمرے میں منتقل کر رہا تھا، اس کو محسوس ہوا کہ وہ کسی ایکشن فلم کا لائیو منظر دیکھ رہا ہے۔ کرو کڈنیپ لڑکی کو، تمہارا تو وہ حال ہوگا کہ صحافت تو کیا، کسی بھی دوسرے میدان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اعجاز ہمدانی نے دل میں سوچا۔ جائشہ سفیان کی ہدایت پر گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ گاڑی کے اندر ایک باہر تھی۔ جو ٹانگ باہر تھی اس نے ایک زوردار کک سفیان کے پسٹل والے بازو پر دے ماری۔ رضا بخاری جو کہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہا تھا ایک دم چونک گیا۔ پسٹل سفیان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ سفیان اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، ایک دم وہ بوکھلا گیا۔ اسی بوکھلاہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جائشہ نے اپنی دوسری ٹانگ اس کی پسلیوں پر دے ماری۔ رضا بخاری جو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہا تھا ایک دم رک گیا۔ سفیان ابھی سنبھلا نہیں تھا کہ جائشہ نے اس پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ وہ کسی ماہر کھلاڑی کی طرح اس کو دھو رہی تھی اور گاڑی میں کیمرہ پکڑے ہمدانی اشش کر رہا تھا۔ رضا بخاری کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ تو واقعی شیرنی ہے، وہ زیر لب کہہ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سفیان کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، وہ اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں کمزور ہوں؟ تم نے تو مجھے بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے سفیان، میں ایسے ہی اس فیلڈ میں نہیں آئی، پوری ٹریننگ لی ہے میں نے، بلیک بیلٹ جائشہ علی ہوں میں، تم جیسے کتوں کو تو میں ہاتھ سے ہی چیر پھاڑ کے رکھ دوں۔ اس کی پیٹھ پر ایک آخری کک مار کر اپنا بیگ اٹھا کر آس پاس لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کمال بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ پھر کیا خیال ہے، اس کو جاب پر رکھنا ہے؟ ہمدانی نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو رضا بخاری نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمدانی، گاڑی سے اتریں، اس کے پیچھے اس کے گھر تک جائیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن سر کیوں؟ ہمدانی اپنی جگہ حیرت زدہ تھا۔ کسی بھی حال میں لڑکی مس نہیں ہونی چاہیے، ابھی بات کر کے آئیں۔ اپنی آنکھوں پر گلاسز چڑھاتے ہوئے اس نے ہمدانی کو اترنے کا اشارہ کیا اور ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا بولا۔ اب اگلا سین۔ حویلی میں حسام کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ حسام کا نکاح پہلے ہی اپنی پھوپھی کے گھر ہو چکا تھا۔ حویلی میں اتنی ملازمائیں دیکھ مستجاب کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں ماما بابا کو اپنے کام خود کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بی بی جی، میرا بچہ بہت بیمار ہے، 2 دن کی چھٹی دے دیں، رانی جو کہ حویلی کی پرانی ملازمہ تھی اس نے راشتہ بیگم کو کہا، جس کی وجہ سے راشتہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تمہارا بیٹا تو اب ہر وقت بیمار رہتا ہے، اب میں ہمیشہ کے لیے نا تمہیں چھٹی دے دوں، راشتہ بیگم نے ناگواری سے کہا۔ مستجاب جو ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی اسے رہا نہ گیا۔ کیا ہوا ہے آپ کے بچے کو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ 6 ماہ پہلے ٹائیفائڈ ہوا تھا، دوائی دیتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، دوائی چھوڑتی ہوں تو پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے بہت آبدیدہ تھی۔ ٹائیفائڈ کا تو پراپر علاج ہونا چاہیے پھر ہی ٹھیک ہوتا ہے، اور آپ کیسی ماں ہیں کہ بچہ بیمار ہے اور اب ادھر کام میں لگی ہوئی ہیں؟ اس کی بات سن کے مستجاب غم و غصے کی تصویر بن گئی۔ تم حویلی کے معاملات سے دور رہو لڑکی،
راشدہ بیگم نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر کہا، یہ حویلی کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ آپ مجھے اپنے گھر لے کر چلیں، میں آپ کے بچے کو چیک کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھی تو راشدہ بیگم کو توہین کا احساس ہوا۔ رانی، اگر تم یہاں آج اس کے ساتھ گئی تو آئندہ حویلی میں قدم نہ رکھنا، اس نے گویا دھمکی دی۔ رانی اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ کتنی غلط بات ہے کسی بے بس کی مجبوری کو نہ سمجھنا، کیسے لوگ ہیں آپ؟ یہ کہہ کر وہ بے بس رانی پر نظر ڈال کر دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب اگلا سین۔ جائشہ رکشے سے اتری تو اپنے پیچھے آتے رکشے کا بڑی گہری نظر سے جائزہ لیتی ہوئی اپنے گھر میں گھس گئی۔ لگتا ہے اسے شک پڑ گیا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں، اب کیا کروں؟ مجھے بھی بے عزت نہ کرتے۔ اگر کل یہ لڑکی آفس نہ پہنچی تو رضا بخاری سے خیر نہیں، میں تو بڑا برا پھنسا ہوں۔ اعجاز ہمدانی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ جائشہ جو کہ کھڑکی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی کچھ سوچ کر دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ میرا خیال ہے کسی کا پیچھا کرنا بہت ہی بری حرکت ہے، جائشہ نے اپنی نظر اعجاز ہمدانی کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا تو وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا کر رہ گیا۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ہمدانی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا تو ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، آئیں اندر، یہ کہہ کر اس نے ایک طرف ہو کر اعجاز ہمدانی کو راستہ دیا۔ بیٹھیں، اس نے اپنے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں سے بیٹھنے کا کہا تو وہ بیٹھ کے ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ جی فرمائیں، اس نے بھی بیٹھتے ہوئے کہا۔ اصل میں جس میٹنگ میں آپ گرج کر آئی ہیں ہم بھی وہاں موجود تھے۔ گرجنے کی بات پر اس کے لبوں پر بڑی دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہمارے چینل کے آنر رضا بخاری نے کل آپ کو اپنے آفس میں بلایا ہے، وہ آپ کو اپنے چینل میں جگہ دینا چاہتے ہیں۔ اعجاز ہمدانی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ لیکن سر، اب میں جاب نہیں کرنا چاہتی، اس نے انکار کیا تو ہمدانی ایک لمحے کے لیے گڑبڑا کر رہ گیا کیونکہ ان کا چینل پہلے ٹاپ 5 چینلز میں آ رہا تھا، وہاں پر جاب کے لیے جرنلسٹ ترستے تھے۔ مس جائشہ، ایسے موقع روز روز نہیں ملتے، پلیز آپ کل ہمارے آفس آئیں پھر بات کرتے ہیں، ہمدانی نے اپنی بات پر زور دیا۔ دیکھیں سر، اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی چینل مجھے اپنی مرضی سے کام کرنے ہی نہیں دیتا، جھوٹ بولنا اور سچ چھپانے سے بہتر ہے میں یہ فیلڈ ہی چھوڑ دوں۔ وہ بڑی مایوس لگ رہی تھی۔ آپ ہمارے اوپر یقین رکھیں، جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ ہم ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے، باقی باتیں تو آمنے سامنے بیٹھ کر ہی ہو سکتی ہیں۔ یہ رہا ہمارے آفس کا کارڈ، اور آپ پلیز کل ضرور چکر لگائیں، اس نے اپنے آفس کا کارڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو جائشہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ کل ضرور آئے گی۔ جائشہ کی امی فردوس جو کہ ان کی باتیں سن چکی تھیں، انہوں نے ہمدانی کو یقین دلایا جس سے ہمدانی کے چہرے پر شکریہ والی مسکراہٹ آئی، اور جائشہ بندک بنی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے اسے اس فیلڈ میں آنے سے ہمیشہ منع کیا تھا اور اب خود ہی اسے بھیج رہی تھیں۔ چلتا ہوں، آپ کل ہمارے آفس ضرور آنا، ہم آپ کے تحفظات دور کریں گے۔ اعجاز ہمدانی اس کو یقین دلا کر چلا گیا۔ وہ جو حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی اس کی ماں نے اسے گلے لگایا۔ بیٹا مجھے پتا ہے تم کیا چاہتی ہو، کل جاؤ، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے جائشہ کو تسلی دی تو وہ بڑی خوش ہو گئی۔ اب اگلا سین۔ دادا جان اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے جس پر اس نے ساری بات ان کو بتا دی۔ دادا جان، یہ لوگ اتنے ظالم کیوں ہیں؟ کیوں انسان کو انسان نہیں سمجھتے؟ آپ بھی میرے ساتھ رانی کے گھر چلیں، میں اس کے بچے کا چیک اپ کرانا چاہتی ہوں۔ دادا اس کی پریشانی پر مسکرا کر رہ گئے۔ بالکل اپنے باپ پر گئی ہو، وہ بھی کسی کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کے کہنے پر فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے تو مستجاب کو اپنے دادا پر بے انتہا پیار آیا۔ دادا جان، اپنی بہو کو بھی اچھی طرح سمجھا دیں کہ وہ اس طرح کا رویہ دوسروں کے ساتھ نہ اپنائیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی تو اپنے سامنے ادن کو دیکھ اس کے منہ کے زاویے بگڑے۔ السلام علیکم دادا جان، وہ مستجاب کو سرے سے اگنور کر کے دادا جان سے مخاطب ہوا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کب آئے شہر سے؟ انہوں نے ادن کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے ان کی تیاری دیکھ کر کہا۔ ہاں، ذرا اپنی گڑیا کے ساتھ ایک کام کے لیے جا رہا ہوں، اس نے مستجاب کو پیار سے دیکھتے کہا تو نہ جانے کیوں ادن کو ہلکی سی جلن کا احساس ہوا کیونکہ پہلے وہ دادا کی محبت کا بلا شرکت غیر کا مالک تھا۔ دوسروں سے بھی وہ محبت کرتے تھے لیکن ادن کے ساتھ ان کی ایک مخصوص محبت تھی، لیکن جب سے مستجاب آئی تھی تو زیادہ وہی ان کی توجہ کا مرکز اور محور تھی۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ جا رہے ہیں دادا جان، اس نے مستجاب کو گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا جس پر اسے بڑا غصہ آیا۔ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ ضروری ہے مسٹر ادن، یہ کہہ کر وہ دادا کا بازو پکڑ کر دروازے کی جانب چلی گئی جس پر ادن پیچھو تاپ کھا کر رہ گیا۔
آپ فریش ہو جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، دادا نے اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ پھر وہ دادا جان اور رانی کو ساتھ لے کر رانی کے بچے کو دیکھنے گئے۔ بچے کو دیکھ کر اس کا نازک سا دل بڑا پریشان ہوا۔ ایک پرانی سی چارپائی میں مغلجے پرانے کپڑوں میں 8 سال کا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ سرہانے اس کا بے بس باپ بیٹھا ہوا تھا جو ابھی ابھی کام سے لوٹا تھا۔ وہ ملک اللہ داد کو اپنے گھر دیکھ کر بوکھلا گئے۔ ان کو انہیں بٹھانے کی شان جگہ نہیں مل رہی تھی۔ جس پر مستجاب نے اپنے دادا کو دیکھا تو وہ اسے شرمندہ نظر آئے۔ جب تک آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ حویلی نہیں آئیں گی۔ دادا جان، میں رانی کو لے کر شہر جانا چاہتی ہوں، گاڑی کا بندوبست کروائیں۔ ہم ان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، مستجاب آپ رہنے دو۔ وہ مستجاب کو نہیں بھیجنا چاہ رہے تھے۔ نہیں دادا جان، میں اس بچے کے ساتھ ضرور جاؤں گی، اس نے ضدی پن سے کہا تو دادا جان چپ کر گئے۔ اب اگلا سین۔ جب سے یہ لڑکی اور اس کی ماں آئی ہے ابا جان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ راشدہ بیگم رانی کے جانے پر بے جو تاب کھا رہی تھی۔ کچھ دنوں تک وہ چلی جائیں گی اماں، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ حسام نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے اماں بہت ہی خوبصورت ہے، اگر میرا نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتا، حسام نے خباثت سے کہا۔ دفع کرو ماں بیٹی کو، میرے جیتے جی تو ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہ جانے ان دونوں کو کیسے برداشت کر رہی ہوں۔ راشدہ بیگم نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ اماں جب وہ آپ کی بہو بنتی تو میں اس کے سارے قصبل نکال دیتا۔ حسام نے بھی اپنی بات پر زور دیا۔ پتہ نہیں تم اس کے قصبل نکالتے یا وہ تمہاری نکالتی، البتہ میری زندگی میں تو ایسا ممکن نہیں کہ وہ میری بہو بنے، انہوں نے نفرت سے کہا۔ اب اگلا سین۔ کیسے ہو ادھن؟ جینی نے فون پر اردو میں پوچھا تو ادھن حیران رہ گیا۔ تم اردو سیکھ رہی ہو؟ اس نے حیرانگی سے کہا تو وہ آگے سے ہنسنے لگی۔ ہاں سیکھ رہی ہوں، بٹ ابھی توڑی آئی ہے۔ اس نے اردو کی ٹانگ ہی توڑ دی جس پر ادھن حیدر کا کہکا بے ساختہ تھا، وہ تو اس کی ہنسی میں کھو سی گئی۔ کب آ رہے ہو لندن؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ فی الحال تو نہیں آ سکتا، آئی ایم ویری بزی ہیئر، وین دیر از ورک ٹو بی ڈن آئی ول گو اراؤنڈ اگین۔ میں یہاں پر بزی ہوں، جب وہاں پر کوئی کام ہوگا تو میں پھر چکر لگاؤں گا، اس نے وضاحت دی تو جینی چپ کر گئی۔ آئی ریئلی مس یو ویری مچ۔ ادھن اب اس کی شدتوں سے گھبرانے لگا تھا، وہ اس کو کسی بھی قسم کی آس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ اوکے آئی ول کال یو لیٹر، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کیا علاج کروں میں اس لڑکی کا؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ اب اگلا سین۔ مستجاب رانی اور اس کے بچے کو لے کر شہر چلی گئی، جہاں پر اس نے اس کے سارے ضروری ٹیسٹ کروائے جو کہ ٹھیک نہیں تھے۔ وہ یہ دیکھ کر کافی پریشان ہوئی۔ وہ رانی کے بچے کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا کر اور ڈاکٹروں کو اس کا دھیان رکھنے کا بول کر گاؤں چلی آئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی ماں اور دادا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ملک اللہ داد نے اپنی بہو کی خوب کلاس لگائی تھی۔ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کا اولاد کی طرح دھیان رکھنا چاہیے، لیکن تم کیسے سمجھو گی یہ بات؟ پتہ ہے آج مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ اللہ نے ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ راشدہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مستجاب اور رانی کو جان سے مار دیں۔ ملک اللہ داد کی طبیعت کافی خراب ہو گئی کیونکہ وہ ان سب کا ذمہ دار اپنے بیٹے کو سمجھ رہے تھے جو کہ اب حکومت میں تھا۔ حکومت کی طرف سے اسے فنڈز ملے ہوئے تھے، لیکن دلاور ملک نے ان کو عوام پر خرچ کرنا حرام سمجھا۔ مستجاب جب دادا جان کو ملی تو کافی پریشان ہو گئی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی جو میرا بیٹا اس طرح کا نکلا، انہوں نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ نہیں دادا جان، اس سب میں آپ کا قصور تو نہیں ہے، آپ تو ایک اچھے انسان ہیں۔ دادا جان، تایا جان کو کہہ کر یہاں پر ہاسپٹل تعمیر کروائیں۔ شہر کتنی دور پڑتا ہے، مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں، مستجاب نے دادا کی ٹانگوں کو دباتے ہوئے کہا۔ بیٹا تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ نہیں کیا ہوگا؟ میں نے دلاور کو کتنی دفعہ بولا ہے، لیکن وہ اپنی منمانی کرنے والا انسان ہے، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ لیکن دادا، تایا جان کی تو پارٹی کی حکومت چل رہی ہے نا، تو وہ گورنمنٹ کی مدد سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنا نفع سوچنے والا انسان ہے۔ تسلیم نے اندر آتے ہوئے مستجاب کی بات سن لی تھی، اس نے جواب دیا تو مستجاب حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے تسلیم، ملک اللہ داد نے اپنی بہو کی ہاں میں ہاں ملائی تو وہ چپ کر گئی۔ اب اگلا سین۔
سفیان ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا جائشہ سے انتقام لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے چینل نے یہ خبر بریک کی تھی کہ سفیان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس کے چینل کی پیروی کرتے ہوئے سب چینلز نے باری باری یہ خبر لگائی، سوائے رضا بخاری کے چینل نے۔ ہائے، اس بیچارے پر کس نے حملہ کر دیا؟ جائشہ جو ٹی وی کے سامنے جھوٹ کو سچ بنتے دیکھ رہی تھی، حیرت اور غصے کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اپنی ماں کے سوال پر بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنسی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کوئی لطیفہ سنا دیا جو ایسے ہنسنے لگ گئی ہو؟ اماں نے خاصا برا مان کر کہا۔ میری بھولی اماں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں اس انسان کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ ایک نمبر کا گھٹیا ہے۔ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کسی سے مار کھائی ہوگی۔ اس نے اپنی ماں کو حیران کر دیا۔ پھر اس کا دھیان ٹی وی پر گیا جہاں نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی، حق اور سچ کے لیے سفیان صاحب نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ حق اور سچ کا راستہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے اس کے لیے ان کی جان چلی جائے۔ دیکھو تو صحیح وہ کیا کہہ رہی ہے، اماں نے بھول پن سے کہا۔ میری بھولی ماں، یہاں پر جھوٹ چلتا نہیں ہے بلکہ جھوٹ بکتا ہے، اس نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب اگلا سین۔ وہ ساری رات ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کی خستہ حالی دیکھ وہ بڑی پریشان ہوئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کیسے انسان ہیں جن کے گھر ہر سہولت مہیا تھی لیکن کسی غریب کے لیے کچھ بھی نہیں۔ صبح نماز پڑھ کر اسے کافی سکون ملا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اس کی سانسوں کو معطر کر رہی تھی۔ جون کی گرمی تھی لیکن صبح کے وقت موسم بہت خوشگوار تھا۔ مما، میں ذرا نیچے لان میں جا رہی ہوں، اس نے تسبیح پڑھتے تسلیم کو کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ لان میں آ کر اسے کافی سکون ملا کیونکہ ہر طرف ہریالی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا میں خارج کی۔ شلوار قمیض اور دوپٹے میں وہ بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ جب سے دادا نے اس کو بولا تھا تب سے اس نے شلوار قمیض ہی پہنی تھی۔ ادھر حیدر جو ایک سائڈ پر کھڑا ہو کر ورزش کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر پل بھر کو رکا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کو سرے سے اگنور کر کے وہاں پر واک کرنے لگی۔ کل کہاں گئی تھی تم؟ ادھر نے تولیے سے اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے اس سے پوچھا، جس پر اس نے اپنی بھویں اچکا کر اس کو دیکھا۔ میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، اس نے اکھڑ پن سے کہا، جس پر ردن کو بڑا غصہ آیا۔ میڈم، یہ لندن نہیں پاکستان ہے، اس لیے یہاں پر احتیاط کرنی پڑتی ہے، ادھر نے اپنا بازو غصے سے دباتے ہوئے کہا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ناگواری سے کہا۔ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا تم حویلی میں ہماری مہمان ہو، کل کو کوئی بات ہوگی تو بھگتنا ہمیں ہی پڑے گا، اب کہ اس نے غصے سے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ آپ، آئندہ میرے سے سوال جواب مت کرنا، اپنی زبان کو نا ذرا قابو میں رکھو، وہ اس کو انگلی سے وارن کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ سمجھتا ہے میں بھی اس کی رعایا ہوں، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اب اگلا سین۔ بلو سوٹ اور اوپر بلو ہی سکارف لیے وہ صبح روشن پاکستان نیوز چینل کے آفس میں کھڑی تھی۔ اعجاز ہمدانی اسے دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ مس جائشہ، بہت بہت شکریہ آپ کا ہم پر اعتماد کرنے کا، اس نے اس کے قریب آ کر کہا۔ ابھی تو میٹنگ ہوگی پھر پتہ چلے گا میں آپ پر کتنا اعتماد کر سکتی ہوں، اس نے پورا اعتماد لہجے سے جواب دیا۔ آپ بیٹھیں، تھوڑی دیر تک سر آتے ہیں، وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو وہ آفس کا جائزہ لینے لگی۔ بہت بڑا آفس تھا اور عملہ بھی بہت زیادہ تھا۔ چینل تو کافی بڑا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس نے خود سے کہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رضا بخاری آفس میں داخل ہوا تو سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ اس کو دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوئی کیونکہ وہ کل والی میٹنگ میں اس کی نظروں میں اپنے لیے ناگواری دیکھ چکی تھی۔ رضا بخاری کو اس پر نظر پڑی تو اس نے ستائشی نظروں سے ہمدانی کو دیکھا۔ ہمدانی، 10 منٹ تک مس جائشہ کو اندر بھیجیں، یہ کہہ کر اپنے کیبن میں چلا گیا تو سارے ورکرز حیران رہ گئے کیونکہ وہ پہلے آ کر ساری ضروری فائلز چیک کرتا تھا، پھر بعد میں کسی میٹنگ کے لیے بلاتا تھا۔ اعجاز ہمدانی اپنے باس کے بتاوے پر مسکرا اٹھا۔ تقریباً 10 ہی منٹ بعد وہ اس کے کیبن میں موجود تھی۔ آئے مس جائشہ، اس نے اشارے سے کہا تو وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کی سی وی دیکھی ہے، ماشاءاللہ کافی اچھی ہے، رضا بخاری نے فائل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ سر، ایک سوال کر سکتی ہوں، اس نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ رضا بخاری نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ یو کین آسک۔ سر، کل کی میٹنگ میں آپ مجھے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور آج نوکری کے لیے بلا لیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا تو رضا بخاری اس کے مشاہدے پر حیران ہوا۔ کل جو آپ نے کیا وہ مینرز کے خلاف تھا، اصولی طور پر تو کوئی میٹنگ ہو رہی تھی تو مداخلت کرنا غلط بات ہے، لیکن جو سچویشن آپ کو درپیش تھی وہ آپ ہی بہتر جان سکتی ہیں، لیکن جس جرأت سے آپ نے ساری باتیں کی مجھے اس چیز نے متاثر کیا ہے۔ سچ اور جرأت، یہ دونوں صفات مجھے بہت پسند۔
اور ایز اے جرنلسٹ آپ میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں۔ رضا بخاری نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کب سے ہیں آپ اس فیلڈ میں؟ رضا نے سوال کیا۔ سر، تقریباً 10 ماہ ہو گئے ہیں، مختلف چینلز میں ایسا رپورٹر کام کرتی رہی ہوں۔ یہ کام بھی مجھے ٹھیک طریقے سے نہیں کرنے دیا گیا۔ اس نے تھوڑے دکھ سے کہا، مس جائشہ، آپ کی نظر میں انسانیت کیا ہے؟ رضا بخاری نے اپنا اگلا سوال کیا۔ وہ ایسے سوال پر حیران ہوئی کیونکہ کسی نے بھی ایسا سوال پہلے نہیں پوچھا تھا۔ درد کسی مظلوم کو ہو اور اسی درد کی لہر کو میں اپنے اندر محسوس کروں، یہ انسانیت ہے۔ اگر مظلوم کا درد مجھے اپنے اندر محسوس نہیں ہوتا تو میں انسانیت کے کھانے سے خارج ہوں۔ احساس کا نام ہی انسانیت ہے۔ جب انسان میں انسانیت اپنے کمال درجے پر پہنچ جائے تو فرشتوں سے بھی بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور یہی چیز اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد ہے۔ اور جب انسانیت اپنے معیار سے گرتی ہے تو وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ انسانیت سے گرا ہوا انسان پورے معاشرے کے لیے خطرے کی علامت بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک پاگل کتے کی مانند ہو جاتی ہے جو دوسروں کو کاٹتا ہے۔ دوسرے اس کے سامنے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی بھی ایسی ہی مثال بن چکی ہے۔ کئی انسان نما جانور دوسروں کو کاٹتے پھرتے ہیں۔ اس نے بڑے دکھ سے کہا۔ رضا بخاری اس کے تجزیے پر بڑا حیران ہوا۔ مس جائشہ، آپ کو 1 ماہ کے لیے شام 5 بجے آدھے گھنٹے کا پروگرام دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کی ٹریننگ ہو جائے۔ اس کے بعد کوشش کریں گے کہ پرائم ٹائم میں آپ کو پروگرام دیں۔ رضا بخاری نے کہا تو جائشہ کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ سر، کیا مجھے اپنی مرضی سے پروگرام کرنے دیا جائے گا؟ آپ کے سوال میں جوش تھا۔ کیوں نہیں؟ آپ اپنی مرضی سے پروگرام کریں گی، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پیمرا نے جو قواعد و ضوابط مرتب کیے ہیں ان کو مت توڑنا، کیونکہ ہم پر بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے۔ رضا بخاری نے وضاحت سے کہا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر، میں پوری کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے سر، میں کل سے… ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ رضا بخاری نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، آج سے، بلکہ ابھی جوائن کریں آپ، اس نے پروفیشنل انداز میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ کوئی دنوں تک اس ایف ایریا میں آپ کے فلیٹ کا بندوبست ہو جائے گا۔ ایک سچ بولنے والی کی جان کو بڑا خطرہ ہوتا ہے، اور سیلری آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ رضا نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا، سر، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ مجھے الفاظ نہیں مل رہے۔ جائشہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس میں شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں بھی آپ جیسے جرنلسٹ کی ضرورت ہے جو ہمارے چینل کی ترقی کا باعث بنے۔ رضا بخاری نے نارمل سے انداز میں کہا، اگر کسی میل نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو آپ فوراً اعجاز ہمدانی جو کہ ہر وقت آفس میں موجود ہوتے ہیں ان کو انفارم کریں، اسی وقت ایکشن لیا جائے گا۔ رضا بخاری نے اس کو مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ وہ مطمئن ہو کر اپنا کام کر سکے۔ تھینکس سر، ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا، جی ضرور۔ سر، سفیان پر حملے کی نیوز سب چینلز نے بریک کی سوائے آپ کے چینل کے، کیا وجہ ہے اس کی؟ رضا بخاری اس کے معصومیت بھرے انداز پر پل بھر کو ٹھٹکا۔ ہمارا چینل بغیر تصدیق کے خبر نہیں چلاتا۔ رضا نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے سر، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ رضا بخاری کی نظروں میں سفیان کی پٹائی والا منظر گھوم گیا۔ بریو گرل، یہ کہہ کر وہ اپنی فائلز پر جھک گیا۔